حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پردہ نشین میری پیاری مائیں اور بہنیں، یہ دین جو ہم تک پہنچی ہے یہ بہت قیمتی دین ہے. یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے بہت سختیوں سے پہنچا ہے، بہت پریشانیوں سے پہنچا ہے. دین ہر ایک کو نہیں ملا کرتا. جن کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، جذبہ ہوتی ہے، وہی اس دین پر عمل کرنے کی فکر کرتا ہے اور اسی کو یہ دین کی سمجھ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. اور جس کو اس دین کی اہمیت اور سمجھ کا علم ہو جائے پھر دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ہم لوگوں کا کام ہے محنت کرنا، فکر کرنا کہ ہر کوئی اس دنیا کے جھمیلے سے دور ہو کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائے، دنیا کے جھمیلوں سے بچ کر کے آخرت کی تیاری کرنے والے بن جائے. اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو جو یہاں بھیجا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. یہ دین اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ملا کرتا جتنا ہم سمجھ رہے ہیں، بلکہ اس دین کے پیچھے ہم اپنے تن، من، دھن تمام چیزوں کو قربان کر دیں گے تو دین ایک چھوٹا سا حصہ ہمیں عطا کرے گا. اس لیے اس دین کی محنت، اس دین کو اپنے اندر داخل کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کرنی پڑے گی، تب یہ دین ہمارے اندر داخل ہوگی. اور جب دین ہمارے اندر آ جائے تو پھر آخرت کی تیاری ہمارے لیے آسان ہو جائے. صحابہ کرام، صحابیہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس دین کے خاطر بہت ساری تکلیفیں برداشت کی، بہت ساری مصیبتیں جھیلی، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے. یہ دین بہت ہی سختیوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. اس دین کے لیے صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹا دی، صحابیات نے اپنی جانیں دے دی، تب جا کر کے صحابہ اور صحابیات کے اندر دین داخل ہوا. اور جب دین داخل ہو گیا تو صحابہ اور صحابیات جو ہے اللہ کے محبوب بن گئے. اور ان کے محنتوں کا نتیجہ ہے، ان کے کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اس دین کے خاطر صحابہ کرام نے بہت ساری تکلیفیں برداشت کی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دین کے خاطر تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی. کفار مکہ نے ستایا، مدینہ والوں نے ستایا، اور جتنے بھی کفار تھے، یہود، نصارہ، تمام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، دانت مبارک بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کہ ٹوٹ گئے، کیوں؟ اس دین کے خاطر، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ ایک صحابیہ ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک نیک سیرت پاکیزہ عورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہے، نبی پر ایمان لے آتی ہے۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ اللہ رب العزت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کے آگے کچھ بھی نہیں سمجھتی تھی، بس یہ سمجھتی تھی کہ یہ جان جو میری ہے، مال جو میرا ہے، میرے آل اولاد جو ہیں، وہ سب اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ جب دین اور جب ایمان ہمارے اندر داخل ہوگا تو پھر اپنے جان کو بھی قربان کرنا آسان، اپنے مالوں کو بھی قربان کرنا آسان، اور اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکنا بھی آسان، اپنے زبان کی حفاظت کرنا بھی آسان۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر دین کی اہمیت داخل ہو جائے، ایمان کی اہمیت داخل ہو جائے۔ اپنے اندر ایمان کی حمیت اور ایمان کو داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی عورت ہے جو اسلام کی خاطر پہلی شہادت پیش کی ہے۔ اس سے پہلے کوئی صحابی بھی دین کے نام پر شہید نہیں ہوئے، بلکہ سب سے پہلے اس دین کے خاطر اگر کسی کو ستایا گیا یا کوئی اس دین کے خاطر اپنے جان کو لٹائی ہے تو وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ایک عورت تھی۔ اور میری پیاری مائیں اور بہنیں، تم بھی ایک عورت ذات ہو کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک عورت ذات ہو کر کے اس دین کے خاطر اپنے جان کو قربان کر دیتی ہے، لیکن ایمان کو اپنے دلوں سے نہیں نکلنے دیتی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار نے گھیر لیا، پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد ان سے کہنے لگے کہ سمیہ ایک بوڑھی عورت ہے، 80 سال کی عورت ہے، کہنے لگے کہ سمیہ اس دین کو چھوڑ دیجیے، اس دین کو چھوڑ دیجیے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ اے کفار، تمہیں جو ہو سکے، تم سے جو ہو سکے وہ کر لو، لیکن میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو میں نہیں چھوڑ سکتی۔ چنانچہ کفار مکہ نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیا اور ایک پیر میں ایک رسی کو باندھ دیا، دوسرے پیر میں دوسرے رسی کو باندھ دیا، اور دونوں اونٹوں کو دو سمت میں دوڑا دیا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نازک حصے میں برچھا مار دیا، جس سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا دو ٹکڑے میں بٹ گئی، لیکن دین کو نہیں چھوڑی۔ میری پیاری مائیں اور بہنیں، یہ دین جو ہم تک پہنچی ہے، یہ بہت ساری مصیبتوں، بہت ساری پریشانیوں، بہت ساری سختیوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس دین کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو توفیق دی کہ ہم سب آئے دین کی نسبت پر، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے، اور جو اب تک نہیں آ سکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی دین کے مجلسوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم سنیں گے نہیں، اس وقت تک ہمیں علم نہیں ہوگا، جانیں گے نہیں، اور جب جانیں گے نہیں تو عمل نہیں کر سکیں گے، اور جب عمل نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت بے عمل لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اور جہنم کوئی معمولی چیز نہیں ہے میری پیاری بہنوں، جہنم بہت خطرناک وادی کا نام ہے۔ جہنم میں آگ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، اژدہے ہیں، اور طرح طرح کے عذاب اللہ رب العزت نے جہنمیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس جہنم سے بچنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اور عبادتوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین سیکھیں،
اور دین سیکھ کر کے اگر ہم عمل کریں گے، دین کو سنیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنیں گے، تب ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوگا، جانکاری ہوگی، اور جب جانکاری ہو جائے گی تو عبادت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پیاری مائیں اور بہنیں، دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر کے زندگی گزاریں، ہم ایک اللہ کی مان کر کے زندگی گزاریں۔ اللہ کو چھوڑ کر کے اگر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ آج ہم گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو ہے گناہ کا احساس پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے دل میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور گناہ ہمارے نزدیک گناہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کی نافرمانی ہمارے نزدیک کوئی نافرمانی ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے، گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو وہ بہت بڑے دھوکے میں ہے، اور اللہ رب العزت اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ جب ایک آدمی، جب کسی کے دل میں گناہ نہ لگے، اللہ کی نافرمانی نہ لگے، تو اس کو علماء کے پاس، دین کے جاننے والوں کے پاس، اور دین کی کتابوں کو پڑھ کر کے اور دین کا علم حاصل کر کے وہ اپنے گناہوں سے بچنے کی فکر کرے۔ وہ جیسے ایک مثال دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کھانا کھاتا ہے اور کھانے کا اگر مزہ نہیں آئے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اگر کھانے کا مزہ اگر نہ آئے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور یہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ میں جو بھی کھاتی ہوں یا جو بھی کھاتا ہوں اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ میں کیا کھا رہی ہوں۔ تو وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہے، پھر ڈاکٹر اس کا علاج بتاتے ہیں، پھر اس کے زبان میں کھانے کا مزہ آتا ہے، پھر وہ کھانا سکون سے اور عافیت سے کھاتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر گناہ نہ لگے، گناہ نہ لگے تو پھر اپنے روح کا علاج کرانا چاہیے، اور روح کا علاج جو ہے وہ کہاں ہے؟ وہ دین کی مجلسوں میں ہے، علماء کے پاس ہے، صلحاء کے پاس ہے، وہ کتابوں میں موجود ہے، احادیث کریمہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے، قرآن کریم میں ہے، کہ اگر اس کا علم ہم حاصل کریں گے اور اس سے ہم پوچھیں گے کہ ہمارے اندر جو اللہ رب العزت نے ایمان جو رکھ رکھی ہے تو وہ ایمان میں ہمیں مزہ نہیں آ رہا، اور ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ لگتا ہی نہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اللہ کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور یوں ہی بے ڈھنگے زندگی گزار کر کے اگر ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو یاد رکھیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت سارے انتظامات کر رکھے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر کے ایک دن تو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، اگر دنیا ہم سے چھوٹ گئی تو یاد رکھیے دنیا ایک بے وفا جگہ ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد انسان جب مر جاتا ہے تو انسان کے ساتھ چھوڑنے والی سب سے پہلی چیز اگر کوئی ہے تو وہ دنیا ہے۔ دنیا آپ سے چھوٹ جائے گی، دنیا آپ سے روٹھ جائے گی، دنیا آپ سے مڑ جائے گی، اور دوسری چیز انسان کے مرنے کے بعد جو اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے وہ ہے اس کے آل و اولاد، یعنی ہمارے آل اولاد بھی ہمارا پیچھا چھوڑ دے گی، اور پھر ہمیں تنے تنہا ایک قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، اور جب وہاں پر پہنچے گی تو میری پیاری مائیں اور بہنیں، ہمارے ساتھ اگر کوئی چیز جانے والی ہوگی تو وہ ہمارے اعمال ہوں گے،
جو ہم کیے ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، وہی ہمارے تک ہمارے ساتھ قبر میں بھی پہنچے گا۔ ہمارا ساتھ اگر کوئی دے گا اس دنیا سے جانے کے بعد، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اس کی فرما برداری ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، خیرات ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا ہے۔ یہی جو ہے ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گے، حشر میں جائیں گے، اور ہر جگہ پر اگر ہمارا کوئی ساتھ دے گا تو یہی ہمارے اعمال ہوں گے۔ اسی اعمال کے کرنے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہمیں جانکاری لینی ہے۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہم سے کیا کروانا چاہتے ہیں، تو پھر ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سیکھنا ہوگا، جاننا ہوگا، سکھانا ہوگا۔ میری پیاری مائیں اور بہنیں، دین جو ہم تک پہنچا ہے بہت مصیبتوں، سختیوں اور پریشانیوں کے ساتھ پہنچا ہے۔ اب اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہوتی ہے کہ ہم اس دین کی حفاظت کریں۔ اور دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ دین کی حفاظت ہوگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر کے۔ جب ہمارے زندگیوں میں عمل ہوگا تو پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ہمارے زندگیوں میں عمل نہیں ہے تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے۔ اور عمل اس وقت تک نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارے پاس جانکاری نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے، یعنی لوگوں کو اللہ کا راستہ بتانے کے لیے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد بیان فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا، یعنی پڑھانے والا بنا کر کے بھیجا گیا، سکھانے والا بنا کر کے بھیجا گیا۔ تو میری پیاری مائیں اور بہنیں، ہم تو بڑی ہو گئی ہے، ہم مدرسے میں نہیں جا سکتے، آپ لوگ مدرسے میں نہیں جا سکتی، آپ لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ مدرسے میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے تو ہم تک دین کیسے پہنچے گا؟ اس کے لیے ایک راستہ جو ہم نے چنا ہے کہ 15 دن میں آپ لوگوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتیں بتا دیا کریں گے، اس پر تو آپ لوگ عمل کریں گی تو آپ کے بھی آخرت بن جائیں گے اور ہماری بھی آخرت سنور جائے گی۔ یہی مقصد ہے۔ اب ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ میری پیاری مائیں اور بہنیں، آپ لوگوں کو اللہ رب العزت نے بڑی عظمتوں کے ساتھ بنایا ہے۔ آپ لوگ بہت عظمتوں والی ہے۔ اللہ رب العزت نے عورتوں کے اندر بہت سارے کمالات پیدا کر رکھے ہیں۔ اپنے کمالات کو اگر ظاہر کرنا شروع کر دیویں تو اللہ کی قسم تم بھی کامیاب ہو جاؤ گی، اور معاشرے کے ہر برائی اور ہر چیزیں جو ہے، ہر برائی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر تم چاہو گی تو معاشرے کے نظام کو بدل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جو گناہ ہو رہے ہیں، لوگ جو بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اختیار کر رہے ہیں، میری پیاری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کے اندر وہ کمال رکھا ہے کہ اگر اس کو تم استعمال کرو گی تو یقیناً جان لو، اور میں یہ قسم کھا کر کے بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ میری پیاری مائیں اور بہنیں، اگر تم سدھر جائے گی، اگر تم سدھر جاؤ گی
اور ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کے لیے اگر تیار ہو جاؤ گی کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم گزاریں گے تو یاد رکھیں کہ معاشرے کا نظام بہت جلد سدھر جائے گا۔ یہی وجہ ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایک مرد سدھرا تو ایک فرد سدھرا، یعنی ایک مرد اگر سدھر جاتا ہے تو وہ اکیلا سدھرتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی ایک عورت سدھرتی ہے تو پورا خاندان سدھرتا ہے، پورے خاندان کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو پورے خاندان کے سدھرنے کا ذریعہ اور وہ ملکہ اور وہ طاقت اور قوت اللہ رب العزت نے تمہارے اندر رکھ رکھی ہے۔ اگر تم اس کو استعمال کرو گی تو پھر معاشرے کا نظام درست ہو جائے گا۔ اور یہ چیز کہاں سے شروع کرو گی؟ آج کا پیغام اور اس بیٹھنے اور جمع ہونے کے لیے جو ہم جمع ہوئے ہیں، جو خاص پیغام آپ لوگوں کے لیے ہے، وہ اس کو اس سے پہلے ہفتے میں یہ بات کی گئی تھی کہ نماز اپنے زندگیوں میں لائیں اور نماز کو کبھی نہ چھوڑیں۔ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ نماز کو اپنے زندگیوں میں لائیں، اپنے اندر ایمانی جذبہ کو پیدا کریں اور اپنے دل کے اندر ایمان کو مضبوط کریں، اور دوسرے نمبر پر نماز کی پابندی کریں۔ اور تیسرا سبق جو آج ہم دینے جا رہے ہیں وہ میری پیاری مائیں اور بہنیں، اس معاشرے کے نظام کو اگر درست کرنا چاہتی ہے